بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ دوسری تراویح کا خلاصہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا نام نیکی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے حقوق انسان پر لاگو کیے ہیں، وہ غریبوں کی معاونت کرنا، مساکین اور یتیموں کا ساتھ دینا، وعدے کی پاسداری کرنا اور مشقت اور راحت دونوں حالتوں میں صبر کا مظاہرہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قصاص کے اندر زندگی ہے، یعنی قاتل کے لیے بھی مقتول کے لیے بھی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اگر قصاص کا نظام عام ہو جائے تو انسانوں کی زندگی بچ سکتی ہے اور اس کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت کے احکام بیان فرمائے، جو کہ حصے نازل ہونے سے پہلے صورتحال یہی ہوا کرتی تھی کہ مرنے سے پہلے وصیت کرنا لازم تھی کہ کس وارث کو کتنا حصہ دیا جائے۔ البتہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں خود حصے مقرر فرما دیے، تو اس وجہ سے اب اس آیت مبارکہ میں اس طرح کے حصے کی وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کو بیان فرمایا۔ جو روزے نہیں رکھ سکتے ان کے لیے فدیے کا حکم دیا، اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول ہونے اور اس طرف توجہ کرنے کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب بھی کوئی مانگنے والا اس سے مانگتا ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں روزے کو رات تک مکمل کرنے کا حکم دیا۔ روزے کی حالت میں دن کے وقت ہم بستر ہونے سے منع فرمایا، البتہ رات کے وقت ہم بستر ہونے کی اجازت دی۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں گھر والی سے ہم بستر ہونے سے منع کیا گیا۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ شریعت کے بہت سے احکام ایسے ہیں جو چاند سے تعلق رکھتے ہیں، زکوٰۃ کا وجوب اور عدت کا گزرنا، رمضان کی عبادت، حج کی عبادت، یہ سب چیزیں چاند سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ لوگ قتال کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ دشمنان اسلام جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس میں بھی حد سے تجاوز نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کے احکام کو بیان فرمایا، اور جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے سے روک دیے جائیں تو ان کے احرام سے حلال ہونے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر ان کے پاس قربان کرنے کے لیے جانور نہ ہو تو روزے رکھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ 10 روزے رکھنے کا کیا حکم ہے، تو اس کو بیان فرمایا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کے احکام بیان فرمائے، اور پھر آخر میں مسلمانوں کو پورا اسلام میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو لوگ دین کے معاملے میں اختلافات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے لوگ ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی امت تھے، لیکن پھر انہوں نے آگے چل کر اختلافات پیدا کیے۔ اہل ایمان کو بتایا گیا کہ پہلے لوگوں پر بڑی مصیبتیں آئیں، لیکن تم بھی ان مصیبتوں سے گزرو گے تو تب اس کے بدلے میں جنت کا حصول ہوگا۔ پھر ان لوگوں کے سوال کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خرچ کرو مسکینوں پر، والدین پر، یتیموں پر، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جو لوگ بعض چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں حالانکہ وہ ان کے لیے بہتر ہوتی ہیں، اور بعض چیزوں کو پسند کرتے ہیں حالانکہ وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی مذمت بیان فرمائی اور اس کے نقصان اور گناہ کو بیان فرمایا، اور رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مشرک مردوں اور مشرک عورتوں سے شادی کرنے سے منع فرمایا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض کی حالت میں عورت کے قریب جانے سے منع فرمایا، ہم بستر ہونے سے
منع فرمایا، اور پھر قسم کا جو کفارہ وغیرہ ہے اور قسم پر جو پکڑ ہے اس کو بیان فرمایا۔ جو لوگ اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں تو 4 مہینے تک اس کے کیا احکام ہیں ان کو بیان فرمایا، اور ایک عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو کتنے مہینے یعنی 3 مہینے وہ عدت گزارے گی اس کو بیان فرمایا۔ اگر 3 طلاقوں سے کم کسی عورت کو طلاق ہو اور وہ اپنے شوہر کے پاس آنا چاہے تو وہ شوہر اس کے زیادہ لائق ہے، اس بات کو بیان فرمایا۔ اور پھر 3 طلاقوں کا مسئلہ بیان فرمایا، اگر کسی نے خلا لے لیا اس کو بیان فرمایا، اور 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی اور شوہر سے ہو کر نہ آ جائے، اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں دودھ پلانے کے احکام بیان فرمائے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اگر وہ نہیں پلاتی باہر سے کوئی عورت لائی جاتی ہے اس کی اجرت والد کے ذمے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اس بات کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں ان عورتوں کو نکاح کا پیغام دینے سے منع کیا گیا کہ جو عورتیں عدت گزار رہی ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جن عورتوں کو مہر دینا لازم ہے اور کتنا مہر دینا لازم ہے اس بات کو اگلی آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے احکام بیان فرمائے کہ ان پر جہاد فرض ہوا ان کے مطالبے کے مطابق، لیکن انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امیر بنایا حضرت طالوت علیہ السلام کو، اور انہوں نے ان کی امارت کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور پھر بالآخر بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو ان کی طرف سے کی جانے والی تلقین کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے میدان جہاد سے پیچھے رہے، اور چھوٹے سے لشکر نے ایک بڑے لشکر پر جا کر غلبہ حاصل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، تو اس واقعہ کو قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد تیسرے پارے کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر رسولوں کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی بڑی عظیم آیت مبارکہ ہے وہ بیان فرمائی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ کیا جانے والا مکالمہ، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا دوبارہ زندہ ہونے پر اللہ تعالیٰ کے سامنے تعجب کا اظہار کرنا، 100 سال کے لیے ان پر موت طاری ہو جانا، دوبارہ زندہ ہونا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا دوبارہ مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت معلوم کرنا، اور پھر پرندوں کے ذریعے سے ان کو سمجھانا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اگلی آیات مبارکہ میں ان لوگوں کی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو 700 گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی بتایا گیا کہ کسی کو مال دیتے ہوئے انسان اذیت نہ دے، اچھا کلمہ کہہ دینا یہ صدقہ دینے کے بعد احسان جتلانے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت رکھی ہے اس کو بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں 2 نمبر اور حرام مال خرچ کرنے سے منع کیا گیا، اور پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے کیا کیا انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اگلے رکوع میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ اور وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کا دین حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ پر موجود ہوں، جیسے دینی مدارس ہیں، اصحاب صفہ تھے وغیرہ ذالک، تو ایسے لوگوں پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگرچہ دیکھنے میں وہ مالدار نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسے لوگ مستحق ہیں کہ ان پر مال کو خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں سود کی مذمت کو بیان فرمایا، سود کا برا انجام بیان کیا گیا، اور پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا۔ پھر اگلی آیت مبارکہ جو طویل آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپس کے معاملات کو لکھ لینے اور اس پر گواہ بنانے کا حکم فرمایا، اور گواہوں کے لیے حکم دیا اور کہ وہ
تکلیف نہ دیں، اور لکھنے والے کے لیے حکم دیا کہ وہ لکھنے والا انکار نہ کرے۔ اگر کوئی شخص کچھ لکھوانا چاہتا ہے تو بخوشی اسے لکھ کر دے دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی امانت کو ٹھکراتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور اسے ادا نہیں کرتے تو ان کی مذمت بیان کی گئی۔ گواہی کو چھپاتے ہیں، ان کی مذمت بیان کی گئی۔ پھر آخری آیات مبارکہ وہ ہیں جو شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی، جن میں اللہ کے رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان لانے کا حکم ہے، اور پھر آخر میں ان دعاؤں کا ذکر ہے کہ جو خاص اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تحفہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدا ہے۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کی اولاد۔ اس سورت مبارکہ کی آیت مبارکہ نمبر 33 میں حضرت عمران نامی ایک شخص گزرے ہیں، ان کی اولاد کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ بنی نجران کے علاقے سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا جو 60 افراد پر مشتمل تھا، تو اس نے آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مکالمہ کیا۔ تو اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور الوہیت کو بیان کیا گیا، اور جو آیات مبارکہ واضح ہیں ان پر ایمان لانے، اور جو آیات مبارکہ واضح نہیں ہیں، متشابہات ہیں، ان پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی جو واضح آیات کو چھوڑ کر غیر واضح اور متشابہات آیات کے پیچھے پڑھنے کو اپنے لیے جو ہے وہ بڑا سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو اور اس کے اندر پائی جانے والی عورتیں، بچے، سونا، چاندی اور دنیا کی چیزیں، ان کو دنیا کا متاع قرار دیا، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم قرار دیا، اور پھر اس کے بعد اسلام کو ہی ایک دین برحق قرار دیا گیا، اور دنیا کو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب وہ اسلام ہے، اسی کی پیروی کریں گے تو اس میں کامیابی ہے، اور اگر اس کی پیروی نہ کریں تو پھر آپ پر صرف پہنچا دینا لازم ہے، منوانے کی ذمہ داری آپ پر لاگو نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔